29واں رکوع سورۃ الحمزہ آیت نمبر 2، 20واں سپارہ رکوع نمبر 29 سورۃ الحمزہ آیت نمبر 2۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ترجمہ جی، الذی وہ شخص جو عیب لگاتا ہے پیٹھ کے پیچھے، یا تانا دینے والا ہے منہ پر، غیبت کرنے والا شخص، چغلی کرنے والا شخص، وہ کون ہے؟ جمع مالاً، جو جمع کرتا ہے مال کو، مال کی اتنی حرص و لالچ ہے، مال اور دولت اتنا اسے پیارا ہے کہ اس کے سمیٹنے میں لگا ہوا ہے، دن رات اس کی فکر ہے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، جائز ناجائز، شریعت کے کام سے ہٹ کے اپنا کاروبار، اس مال کو یہ جمع کرتا ہے، وعددہ، جمع کرنے کے بعد اس کو بار بار گنتا ہے، دن رات اس کی گنتی میں ہے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے، میرے پاس کتنا ہے، روزانہ اس کا حساب کرتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے۔ یحسب، گمان کرتا ہے یہ شخص، مال و دولت کو اکٹھا کرنے والا، گننے والا، یہ مالدار شخص، دولت مند شخص، جس کی وجہ سے غرور آیا، تکبر آیا، اور غرور و تکبر کی وجہ سے یہ انبیاء پہ، علماء پہ، طلباء پہ، دینداروں پہ، انسانوں کے عیب نکالتا ہے، غیبت کرتا ہے ان کی، چغل خوریاں کرتا ہے۔ اس کا گمان یہ ہے ان مالہ اخلدہ، انا، بے شک، مالہ، اس کا مال، دولت، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی، اس کا کاروبار، اخلدہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی اس پہ زوال نہیں آئے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یا دوسرا گمان کہ مال و دولت کے گھمنڈ کی وجہ سے یہ گمان کرتا ہے کہ اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی، یہ مرے گا نہیں۔ دوبارہ سماعت فرمائیں جی، اللہ رب العزت سورۃ الحمزہ کی آیت نمبر 2 میں اس انسان کی تیسری گندی صفت ذکر فرما رہے ہیں کہ تیسری گندی صفت اس میں کیا ہے۔ 2 صفتیں آپ نے کل سماعت فرمائی،
کہ عیب لگاتا ہے، تانے دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، کرتا کیوں ہے؟ سبب کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ کام کرتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تکبر کی وجہ سے۔ اور وہ تکبر آتا کب ہے؟ الذی جمع مالا، کہ وہ شخص اپنا مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے میری کوٹھی، ہائے میرا بنگلہ، ہائے میری گاڑی، اپنا مال و دولت دنیا کا اکٹھا کرنے لگا ہوا ہے، عددا، اور اسے گنتا بھی ہے، 24 گھنٹے اسی فکر میں ہے کیسے مال کمانا ہے، کیسے فراڈ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، کیسے چلاکی کے ذریعے میں نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ اور جب مال و دولت اس کو مل جاتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے، اب یہ زندگی کیسے گزارتا ہے؟ یہ سب گمان کرتا ہے ایسا شخص، خوشحال اور دولت مند شخص جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ آ جائے، وہ گمان کرنے لگ جاتا ہے ان مالہ اخلدا، کہ اس کا وہ مال، دولت، پراپرٹی، جائیداد ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، ان پہ کبھی زوال، یہ مال و دولت ختم ہونے والا ہمیشہ رہیں گے۔ یا دوسرا معنی کہ وہ گمان کرتا ہے کہ مجھ پہ کبھی موت آنی نہیں ہے، میں نے ہمیشہ رہنا ہے کیونکہ مال و دولت میرے پاس ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم اور میرے ذی شعور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے سورۃ الہمزہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 3 تک پہلی 3 آیات میں اس انسان کا ذکر کیا ہے جس کے اندر 4 بری عادتیں پائی جائیں، 4 بری خصلتیں ہوں۔ وہ عادتیں اور خصلتیں کیا ہیں؟ اور باقی انسانوں کو اللہ پاک بالخصوص ایمان والوں کو ان 4 کاموں سے اور ان 4 عادتوں سے منع فرما رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ 4 کام، 4 باتیں نہ آئیں۔ پہلی 2 باتیں کون سی تھی وہ آپ نے کل سماعت فرمائی، ہمازہ لومازہ، ہلاکت ہے، تباہ و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو عیب لگاتا ہے، غیبت کرتا ہے، طعنہ دیتا ہے، چغل خوری کرتا ہے۔ اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ عیب اور غیبت اور طعنہ کیوں دیتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آج کی آیات میں اللہ پاک نے ان 2 بیماریوں کا سبب ذکر کر دیا۔
بری عادتوں کا سبب ذکر کر دیا کہ یہ دو بری عادتیں اور خصلتیں اس انسان کو لگی کیوں ہیں، بیماریاں لگی کیوں ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اس لیے لگی ہیں کہ اس کے دل میں تکبر آ گیا۔ کیا آ گیا جی؟ تکبر۔ اور وہ تکبر انسان کو کب آتا ہے؟ جب اس کے پاس مال و دولت آ جائے، پیسے کی فراوانی آ جائے، مال و دولت زیادہ ہو جائے، اتنا ہو جائے کہ 24 گھنٹے کہتا ہے بس مال، میرا مال، میرا مال، یہ مال بس گننے میں سمیٹنے میں لگا ہے، پیسہ کمانے میں لگا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ صبح دیکھتا ہے، نہ شام دیکھتا ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے، نہ سردی دیکھتا ہے، دن رات پیسہ کمانے پہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، نہ اللہ کی عبادت کا ہوش، نہ حقوق اللہ کا ہوش، نہ حقوق العباد کا ہوش، نہ اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت کا ہوش، نہ ذکر و اذکار کا ہوش، دن کو رات اور رات کو دن بنایا ہوا ہے، ذہن کیا ہے؟ بس پیسہ کیسے آئے، مال کیسے سمیٹوں، اور یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو مال میں کما رہا ہوں، یہ جو میں کاروبار کر رہا ہوں، کہیں سودی کاروبار تو نہیں ہے، کہیں رشوت تو میں نہیں لے رہا، کہیں میں حلال کی جگہ حرام کا لقمہ تو نہیں کھا رہا۔ اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ حرام کا لقمہ کھائے گا اس کی عبادت قبول ہے۔ حرام دا جس لقمہ کھانا اس عبادت دینے آنا کیڑا ہے۔ اور آج اتنی ہرس میں ہم لگ چکے ہیں کہ آج ہمیں اپنی فرضی عبادت کا بھی ہوش نہیں ہے کہ میرے ذمہ اللہ نے جو نماز فرض کی ہے، ضروری ہے، اس کو میں نے چھوڑنا نہیں ہے، کسی حال میں معافی نہیں ہے۔ انسان اس کو معمولی عمل سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، یعنی بخیل بھی ہے، جمع بھی کرتا ہے اور جہاں مال لگانا ہے وہاں لگاتا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ عشر نکالتا ہے، نہ فطرانہ دیتا ہے، نہ غریب و مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، گن گن کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے اس نے۔ اور پچھلی سورت آپ پڑھ چکے ہیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاکت ہے، تباہ و بربادی میں ڈال دیا تمہیں کثرت مال نے، کثرت مال کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ گئے تم۔ اور اس پہ آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے 6439، اور مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 1048، کہ ابن آدم کے بیٹے کو اللہ ایک وادی پوری سونے کی دے دینا۔ پوری وادی سمجھ دیو، وادی ہوتی ہے چٹیل میدان، بہت بڑا ہوتا ہے وہ، پوری ایک وادی اللہ پاک دے نبی فرمانے کہ اللہ پاک ایک پوری وادی کے میدان بھرو یا سونے دا، اے آدم دے پتر نو مل جائے نا تے او خواہش کرسی بے میری ایک نہیں دو وادیاں ہو جائیں،
اور اس کے پیٹ کو اور اس کے منہ کو اگر بھرنے والی چیز ہے تو وہ مٹی ہے۔ اس کے پیٹ کو اگر کوئی بھر سکتا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ قبر کی مٹی ہے۔ یعنی قبر تک جاتے جاتے اس کی حرص ختم۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ کون راوی ہیں جی؟ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ حدیث کس میں ہے؟ یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حدیث نمبر ہے 6417، 6417۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کے پاس۔ آپ علیہ السلام نے زمین کے اوپر نا ایک نقشہ بنایا، مربع قسم کا نا ایک چوکور ایک ڈبہ سا بنایا، اور اس کے سینٹر میں ایک لکیر بنا دی لمبی سی، اور اس لمبی جو لکیر ہے اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنا دی۔ اور آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیجیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لمبی لکیر ہے نا سینٹر میں، یہ انسان کی زندگی ہے۔ انسان کی کیا ہے؟ ابتدا سے، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اور جو سائڈوں پہ چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کی خواہشات ہیں۔ اور لکیر ختم ہو گئی لمبی زندگی والی، چھوٹی لکیریں ختم کوئی نہیں۔ یعنی انسان اتنی آرزویں تمنا دل میں لگائی ہوئی ہے، آرزویں اتنی بنائی ہوئی ہیں کہ زندگی ختم ہو جانی ادھی تمنا تے آرزویں ختم۔ اور حضور علیہ السلام نے ایسے نقشہ بنا کے دکھایا جیسے یہ نقشہ میرے پاس ہے۔ یہ یعنی انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کی آرزویں ختم نہیں۔ اور جس مال کے گھمنڈ پہ تم غرور و تکبر کر لے ہو وہ مال ہمیشہ رہنے والا، اور سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ مال و دولت قیمتی، لیکن ایسے فقر سے بھی آپ نے اللہ سے پناہ مانگی ہے کہ اللہ ایسا فقر نہ دیں جو فقر و محتاجی مجھے کفر کی طرف لے جائے۔ اتنی فقیری بھی اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمائی کہ اتنا دیں اللہ 2 ٹائم دا ہوئے، کسی دے آگے میں ہاتھ نہ پھیلاواں، کسی کا محتاج نہ ہوں، اور میں شکر کردہ اللہ دا کہ اللہ اے رزق والا معاملہ جڑا تو اپنے ہاتھ وچ رکھیا، کوئی بندہ کسی دا روزی رسان آئی۔ اور میں نے خود اپنی زندگی پہ تجربہ کیا ہے، جب بھی بندوں سے امید لگائی ہے مایوس ہوا ہوں، محروم ہوا ہوں، اور جب اس ذات پہ بھروسہ توکل کیا ہے تو وہاں سے دیتا ہے جہاں پہ بندے کو وہم و گمان ہی۔ یہ پرسوں رات، آج تو لوگ نا رات جاگتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے۔ میں پرسوں سویا ہوا تھا، رات 2-2:30 بجے آگے مجھے اٹھایا کسی، آؤ جی استاد جی کیا کرنا ہے جی؟ بچی کا نکاح کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ 2:30 بجے مہمان ان کے رات آئے جی، مختصر سا تھا۔ 2-2:30 بجے میں نے نکاح پڑھایا، اللہ پاک نے پیسہ بھی دے دیا۔ لوگ جاگتے ہیں پیسے کے لیے، ہم سو رہے ہیں اللہ اٹھا رہا ہے، آ جا تیری جیب خالی ہے تینوں میں رزق دیواں۔ تو جب اس ذات پہ بھروسہ کرو گے وہ مال دے گا یا کوئی نہیں دے گا؟
بڑے بڑے آئے دنیا میں، نمرود بادشاہ آیا، پیسے کا گھمنڈ تھا، حضرت ابراہیم کی قدر نہ کی، پیغمبر سے مناظرے کیے، غرور کیا، تکبر کیا۔ نمرود کامیاب ہوا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوا؟ قرآن چ واقعہ ہے یہ کوئی نہیں، یہ گلاں ہیں سن دے رہندے ہو، عمل کتنا سارا سادہ، پھر بھی ابھی ہمارے ذہنوں میں ہے پیسہ پیسہ، دولت دولت، شہرت شہرت۔ اور اللہ نے نمرود سے اس کا تخت نہیں چھینا، بادشاہی نہیں چھینی، اسی تخت کے اوپر بٹھا کے سار میں جوتے مروائے یا کوئی نہیں مروائے۔ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اس کو اللہ نے پانی میں غرق کروایا یا نہ کروایا؟ اس کی بادشاہی بچا سکی اسے؟ چھوڑو یار، قرآن مجید میں ایک اور واقعہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، سورۃ القصص ہے 21واں سپارہ، وہاں آپ کو ملے گا 20واں سپارہ، سورۃ القصص، رکوع نمبر 11، رکوع نمبر کیا ہے جی؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، یہ واقعہ مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرعون کا وزیر اور مشیر تھا قارون۔ کون؟ یہ 11واں رکوع پورا اس قارون کے متعلق اللہ نے ذکر کیا۔ فبغى علیہم، فبغى، یقیناً قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہم، اس نے کثرت مال کی وجہ سے سرکشی کی، بغاوت کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو خزانے دیے ہوئے، کیا دیے ہوئے؟ اور اتنے خزانے، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ اولي القوہ، کہ اس کے خزانوں کی چابیاں، اس کے خزانوں کی ایک بہت بڑی بھاری جماعت، جانوروں کی جماعت، اونٹوں کی جماعت اٹھا کے لے کے جاتی تھی خزانوں کی چابیاں۔ اب خود اندازہ لگاؤ بھئی اٹھا ہوتے ادھے خزانے دی کی آ رہی ہیں، خزانے کتنے ہوں گے، مال دولت کتنا ہوگا۔ اور اسی مال دولت کی گھمنڈ کی وجہ سے اس کی برادری، اس کی قوم کہتی تھی لا تفرح، اکڑ نہیں، اس سے غرور نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اکڑنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، تلاش کر ان نعمتوں کو جو اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہیں پچھلے گھر میں۔ ہائے ہائے، دنیاوی نعمتیں عارضی ہیں، مرنے کے بعد اللہ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، لیکن اس نعمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر۔ ولا تنسا نصیبک من الدنیا، مت بھول اپنا حصہ دنیا میں، اور جو زکوٰۃ بنتی ہے، جو صدقہ خیرات بنتا ہے لوگوں کو دینا، اس کو بھول۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اچھے طریقے کے ساتھ دے جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت کر، کفر کر کے، شرک کر کے، بغاوت کر کے، تکبر کر کے زمین میں فساد۔ اب کہتا ہے قارون انما اوتیت علی علم عندی، میرے پاس جو مال ہے نا یہ میرے ہنر کی وجہ سے ہے، یہ میں نے دن رات کیا، میں نے دماغ لڑایا ہے، یہ میرا کمال ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یعلم، اے جانتا نہیں قارون، ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا، اس سے پہلے، قارون سے پہلے کتنی بستیاں ہم تباہ و برباد کر چکے ہیں
جو زیادہ تھی قوت کے لحاظ سے بھی اور اکثر و جمع جتھے کے لحاظ سے بھی بڑی تعداد تھی ان کی، لیکن ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ فخرج علی قوم، ایک دن قارون نکلا نا بڑی ٹھاٹ باٹ نال، بڑی پروٹوکول نال، فی زینتی، اگے پیچھے نوکر چاکر، دنیا دار لوگ جو دنیا کی زندگی کو چاہنے والے، وہ قارون وے کے کہندے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش میرے لیے ہمارے لیے بھی ہوتا مال و دولت جیسے اس کے پاس ہے۔ بڑی ٹھوٹ ہے جی میں آج کوئی اتھے ہون لین کروزر والا آ جائے، پجاروں والا آ جائے، اگے پیچھے نوکر چاکر آئے، تو دنیا دار لوگ، دنیا کے بھوکے کتے آدھنے آئے آئے بڑی یار قسمت والا ہے بندہ، اللہ بڑا راضی بھائی، اللہ سانو بھی دے بھائی اینج کر او خواہش ہے۔ وہ کہہ رہے تھے انہو لذو حظ عظیم، کہتے ہیں بڑے یار قسمت والا ہے قارون۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جن کو اللہ پاک نے علم دیا ہوا تھا، کیا دیا ہوا ہے؟ کون سا علم؟ علم دین، دین کا صحیح علم دیا ہوا، وہ کیا کہتے تھے؟ ویلکم، اور تمہاری ہلاکت ہے، ثواب اللہ، جو اللہ کے پاس ثواب ہے، بدلہ ہے، وہ بہت بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کس کے لیے؟ لمن آمن و عمل صالحا، جو ایمان لاتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ عمل صالح کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے ہاں بدلہ بہت بہتر ہے، اور یہ نہیں ملے گا مگر صابر لوگوں کو۔ اب کیا ہوا؟ اصل بات آ گئی ہے۔ فخسفنا، آیت نمبر 81، فخسفنا به وبداره الارض، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر کیا کر دیا؟ تو قارون کو اس کے خزانوں نے بچا لیا، مال و دولت نے بچا لیا، اور اللہ فرماتے ہیں جب میں نے اسے پکڑا فما کان له من فئۃ ینصرونہ، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کو مدد کو پہنچتے، اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار، وما کان من المنتصرین، اس کی مدد کو پہنچنے والے۔ اور جب صبح ہوئی نا، وہ بندے جو کل دیکھ کے قارون کو کہتے تھے یہ تو بڑا یار قسمت والا ہے، سانو ہی مال و دولت ملتا، اب کہتے ہیں وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جب کل کہہ رہے تھے سن اصب یہ وجہ بن جاندے، یقولون، کہنے لگے زبان سے، وہی کأن اللہ، وہی ہائے افسوس، ہائے خرابی، اللہ فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اندازے کے ساتھ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر اللہ کا احسان ہم پہ نہ ہوتا تو اللہ ہمیں بھی اسی طرح دنسا دیتا، ہائے ہائے کیا کر دیتا؟ امن اللہ علینا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا لخسف بنا، تو اللہ آج ہمیں بھی کیا کر دیتا؟ ایسے دنسا دیتا جیسے قارون کو دنسایا ہے۔ وہی کأنہ لا یفلح الکافرون، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، اور کافر کبھی کامیاب ہو، کافر کبھی کامیاب، جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا شخص ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو آج بھی اللہ کے گھروں سے دور لوگ کون ہیں؟ اللہ کے قرآن سے کون لوگ دور ہیں؟ اور میں دیکھتا ہوں بڑا افسوس لگتا ہے، ادھر نماز ہو رہی ہے، اللہ کے گھر کے باہر کھڑے ہٹے کٹے صحت مند اور ایسا سینہ تان کے کھڑا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے میں چنگا کام کر رہا، نماز کوئی نہیں، نماز کا ٹائم ہے، نماز اندر با جماعت ہو رہی ہے، یہ باہر کھڑا ہے فرعون دی طرح کر کے۔ تو اللہ نے یہ گال چنگی لگ رہی؟ پھر رونا روتے ہیں کاروبار کا، میرے کاروبار میں گھاٹا آ گیا، میرے گھر میں جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ پریشانی، اور تباہی کے اسباب تو نے خود اختیار کیے، تو وہ تکبر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ مال و دولت ہے،
چند پیسے آ گئے، چند پیسے کے لالچ میں آ کے پھر باہر کھڑے ہو کے مولویوں پہ باتیں کرتا ہے، مساجد پہ باتیں کرتا ہے، صحابہ کے اوپر بکواسات کرتا ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ بکتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جیسے قارون کو میں نے دنسا دیا، تجھے بھی دنسا سکتا ہوں یا نہیں؟ اللہ قادر ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی یاد رکھنا، کبھی مال و دولت پہ گھمنڈ نہ کرنا، غرور و تکبر نہ کرنا۔ خدا را یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ کامیابی کی علامت اور دلیل و نشانی نہیں ہے۔ کامیابی کی علامت اور دلیل اور نشانی یہ ہے کہ تو ایمان لے آ، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کر۔ اور یہ پیسہ اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو کدھر لگا؟ غریبوں پہ لگا، مسکینوں پہ لگا، اللہ کے گھروں پہ لگا۔ اور آج اصل غریب، مستحق غریب، وہ بچارے پس رہے ہیں، وہ محروم ہو رہے ہیں۔ اور جو پیسہ والے لوگ، یہ میڈیا کے اوپر خبر آئی ہیں، مانگنے والے لوگوں نے گاڑیاں خرید لی ہیں، نئی نئی گاڑیاں، ان کے بینک بیلنس جا کے چیک کرو، کروڑ پتی وہ ہو چکے ہیں۔ اور جو آپ کے دروازے پہ آتا نہیں ہے غریب، ادھر ہم نہیں دیتے، حالانکہ اصل مستحق وہ ہے۔ تو میرے بھائی یہ مال و دولت اللہ نے عارضی دیا ہے، عارضی دیا ہے۔ اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے آئے مال میرا، آئے مال میرا، آئے مال، حالانکہ یہ مال تیرا نہیں ہے۔ تیرا مال وہی جڑا تو کھا لیا، پہن لیا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، باقی سارا مال تیرے ورثوں کا ہے، تیرا مال۔ اور آج کا بوڑھا انسان سوچ بھی نہیں رہا، پیدا ہوئے تو کمانے لگے، شادی ہوئی تو کما رہا ہے، بچے ہو گئے تو کما رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے اب پھر بچوں کی فکر ہے، اس کی پراپرٹی بنا رہا ہے، اس کی جائیداد بنا رہا ہے، اور تو اپنے لیے کیا کر رہا ہے؟ جو 24 گھنٹے کی زندگی رب کو کتنی دے رہا ہے، رب کی عبادت میں، اور جس کو بڑھاپے میں آ کے سجدے کی توفیق نہیں ملی، اس سے بڑا بدبخت انسان اس کائنات میں کوئی نہیں، کہ بڑھاپے کے اندر میں اب آ کے وہ اللہ کے گھر سے دور ہے، فرض نماز سے دور ہے، عبادات اور ذکر و اذکار سے دور ہے۔ تو یاد رکھنا، کامیابی اس میں نہیں ہے کہ بندہ کہ میں مال و دولت میرے پاس زیادہ آ گیا ہے، میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اس کا گمان یہ ہے کہ مال و دولت ہمیشہ رہے گا، یہ اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ آئے گی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ، موت کو چکھنا ہے۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پہ فنا ہے، اگر باقی رہنے والا ہے تو کون؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں التماس کروں گا، خدارا مسلمانوں، ہوش کے ناخن لوگ، دنیا اور دنیا کے پیچھے نہ بھاگو، آخرت کے پیچھے بھاگو۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی آخرت بنانے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر مال و دولت دیا ہے تو اللہ کے گھروں پہ لگا، اللہ کے دینداروں پہ لگا، علماء پہ لگا، طلباء پہ لگا، غریبوں پہ لگا، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے اوپر لگا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔